لیکن خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پرامن ہیں, تمام پارلیمنٹیرینز, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز یہاں سب موجود ہیں. شائند ہے کہ ان کو فوجی خدمات کے عوض فیلڈ مارشل بنایا گیا. اصل مدعا یہ ہے کہ ان کے سیاست میں مداخلت کے خلاف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. وہ ساری بناتی ہے, وہ کام تو نہیں کرتے, اس کا کام ہی ٹک ٹاک بنا رہا ہے. ہم تو کام کرتے ہیں. یہ جو ہم آپ کو چہرے نظر آتے ہیں نا, یہی ہے. کچھ دنوں کے بعد ہم ہی مار کھا رہے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر ہی کیسز ہیں, ہم ہی جو ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں, ہم ہی سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں. جگری سب کا یاد قیدی نمبر 804 خان کو رہا کرو, خان کو رہا کرو. وزیر اعظم عمران خان سب کا جگری سب کا پیار, قیدی نمبر 804. آئین کی بالادستی کے لیے جی شکر ہے, بس اس کا بہت دیر ہو گئی. اس ملک میں انصاف ملتے ملتے پاکستان تحریک انصاف 90% سے زیادہ ووٹ رکھتے ہیں, خان صاحب پاپولیرٹی رکھتے ہیں, لیکن خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پرامن ہیں, تمام پارلیمنٹیرینز, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز یہاں سب موجود ہیں. پرامن ہیں, ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ اب مزید جوڈیشل کو انڈرمائن نہ کریں. ہمیں ڈیل نہیں چاہیے, ہمیں میرٹ پہ انصاف چاہیے, فیصلے چاہیے, جو کہ پہلی بہت دیر ہو گئی ہے. پہلی دیر ہو گئی. ایک ضمانت بھی 3 سال کے بعد ملتی ہے, اگلے ڈسٹرکٹ کی پولیس کھڑی ہوتی ہے, پھر بھی کہتے ہیں آپ کے لیے آسانی ہے. اس سے زیادہ مشکل کیا ہوگی کہ ہمیں سیدھی گولیاں تو ماری گئی ہیں. سرتاج گل صاحبہ, بہت زیادہ گرمی ہے, ٹیمپریچر بہت ہائی ہے, کیسے برداشت کریں گے آپ؟ شام تک بیٹھے رہیں گے؟ جب ہمارا لیڈر پچھلے 2 سال سے سخت گرمی کی جیل برداشت کر رہا ہے ایک سیل میں, تو ہم اس کے نام پہ لاکھوں ووٹ لے کر آئے بیٹھے ہیں, ہم کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اور ویسے بھی تاریخ بھی یاد رکھے گی کہ ایک ریزیلینٹ پارٹی اس ملک کے اندر تھی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف اور اس کا لیڈر عمران خان ہے, جس نے ہر ظلم جبر برداشت کیا لیکن جھکی نہیں, بکی نہیں. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف. 26 ترمیم کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقلیت کی آزاد ہے کہ آپ کو آزاد تو نہیں ہے, لیکن ملک تو پھر بھی ہمارا ہے. ہم نے تو سیاست یہاں کرنی ہے. جنہوں نے جدہ اور دبئی نوٹوں کے بیگ لے کے لندن میں پھر کے اپارٹمنٹس میں چلے جانا ہے, وہ تو خاندان شریف ہے, خاندانی زرداری ہے. ہم اور آپ نے تو یہی ملک میں جینا مرنا ہے, تو ہم تو اپنی ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں نا. انصاف بھی ہم یہی سی تقاضا کریں گے. دیر ہے, ناپید انصاف, اس کے باوجود بھی میرا لیڈر یہی پر ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر رہ کے انصاف کروں. سرتاج گل صاحبہ, جو کارکنان آپ لوگوں کے بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ تحریک شروع کیوں نہیں ہو رہی, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں آج سے تحریک شروع ہو چکی ہے؟ میں آپ کی بات بتا رہا ہوں, مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ 2014 سے لے کر الیکشن کے بعد 2013 سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصافی واحد جماعت ہے. اگر کسان کی آواز اٹھانی ہوئی ہو, اگر پاکستان میں بجلی کے لیے آواز اٹھانی ہو, اگر پاکستان میں شوگر مافیا کے خلاف آواز اٹھانی ہو, اگر 26 آئینی ترمیم میں جوڈیشل کو انڈرمائن کرنے کے خلاف آواز اٹھانی ہو, آپ کے پیکا ایکٹ میں جب آپ لوگوں کے گلے گھونٹے گئے, آپ لوگوں کے جب اس میں آپ کی آزادی کے اوپر, اظہار رائے کے اوپر جب قدغن لگائے, اس کے لیے بھی صرف پاکستان تحریک انصاف اور 8 فروری کو جب الیکشن چوری ہوا, ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف ہی پرامن احتجاج کرتی ہے. آج تک ہمارے احتجاج ختم کب ہوا ہے؟ واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جو حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہے. یہ جو ہم آپ کو چہرے نظر آتے ہیں نا, یہی ہے. کچھ دنوں کے بعد ہم ہی مار کھا رہے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر ہی کیسز ہیں, ہم ہی جو ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں, ہم ہی سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں. سرتاج گل صاحبہ, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, پولیس کچھ نہیں کہہ رہی, کارکنان بھی موجود ہیں یہاں پر کثیر تعداد میں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ان کے حق میں ہوائیں بدل گئی ہیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں ود پیسج آف ٹائم؟ اگر تو 14 کیسز میں جو ہمارے جیل ٹرائل ہو رہے ہیں, 48 بے گناہ ہونے کے باوجود FIR ہے, ایک دن میں ہم بیل بیفور اریسٹ کے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے. خان صاحب بے گناہ 2 سال سے زیادہ کے جیل کے اندر ہیں. سب کو پتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اگر اس پہ سیڑھیوں پہ بیٹھنے پہ اس وقت ہمیں کوئی گولی نہیں مارا, اگر آپ اس کو آسانی کہتے تو چلو آسانی سے. پہلے تو ایک کارکن جمع ہوتا تھا, پرزنر وین آ جاتی تھی. اراکین اسمبلی ہیں, یہ اراکین جتنے ہیں سب سٹیک ہولڈر ہیں, یا فارم 45 کے جیتے ہوئے MP MNAs ہیں, یا پنجاب اور KP کے بلوچستان اور سندھ کے اسمبلی کے MNAs ہیں یا MPs ہیں, سب سٹیک ہولڈر ہیں. تو یہی سٹیک ہولڈرز تو اڈیالہ کے باہر بھی آئے تھے, اڈیالہ کے باہر آپ کو گلا پاٹا گیا. مجھے گلا بھی پاڑا, مجھ پر لاٹھیاں بھی برسی. اگر آپ بہتر ہو گئے نا, اگر آپ چاہتے ہیں وہ تماشا پھر لگے
तो फिर हम तो बैठे हुए हैं भाई। नहीं, वो अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। हम कह रहे हैं कि आज कुछ नहीं बात है, अच्छी बात है कि जब मुल्क के अंदर एक कौमी हमांगी, एक इत्तेहाद, यगानियत की एक फजा कायम है, और इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। कल भी इमरान खान ने इत्तेहाद की बात की है, तो ऐसे में अगर हमें बैठने दे दिया तो ये अच्छी बात है। सियासत में वो हम सारे कह रहे, वो हम सारे ये कह रहे हैं, फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, और ये सारी दुनिया कह रही है, और मैं कह रहा हूँ कि जो भी होगा वो सियासत से बालातर होके होना चाहिए। लेकिन देखो, आफ्टर ऑल एक बड़ा अहम इदारा है, उनका एक इन्फ्लुएंस रहा है और है भी, तो लिहाजा मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना किरदार जो भी अदा कर सकते हैं वो अदा करें। अब देखो ना, हम आज आए, एहतजाज यहाँ तक था, हमारी बात की, हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब का केस लगा लो। बाकी हम देखो पार्लियामेंट में वापस जाना है, लेकिन इसके लिए आए। खान साहब का मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से ज्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो गए, इतना अरसा जेल में रखना ये नाइंसाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर क़यादत हैं वो 50-50, 60-60 मुकदमों के अंदर हैं। कहीं पर हमारे ऊपर एंटी करप्शन के केस चल रहे हैं, कहीं पर फैसलाबाद 4-4 केसेस चल रहे हैं 9 मई के, कहीं पर पिंडी के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कारकुनान, वर्कर, सपोर्टर, मेरे लीडर खान साहब, उनकी बेगम साहिबा, उनकी बहनें, तमाम ये पार्टी ज़ेरे इताब है। पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए जुल्म और जबर का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। ये हम ही ये चेहरे आपको हर जगह नजर आएंगे, चाहे अपने इलाके के में वर्कर्स के लिए आवाज उठानी हो, चाहे यहाँ पे किसी का जुल्म हो रहा है, चाहे आप अपने लीडर खान साहब के लिए आवाज उठा रही हो। यही सीनियर लीडरशिप है, यही वर्कर है, यही कारकुनान है जो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। जिससे चले जाना था वो चले गए हैं, वो फिल्टर हो गए, वो चले गए। जिस अदालत की सीढ़ियों पे आप मौजूद हैं विराजमान, इसी अदालत ने नवाज शरीफ का जाके बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे किया। वेरी गुड। इससे लिए मैं कहती हूँ कि हमारा आप जो सोशल मीडिया के व्लॉगर हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप इतना अकल और शऊर रखते हैं कि आपको हर चीज का पता होता है। यही हम इंसाफ मांगते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक आईन और 2 दस्तूर क्यों हैं, गरीब और अमीर में फर्क क्यों है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जुर्म की सजा दी जाती है और वो जुर्म जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया भी नहीं होता, हमें इंसाफ नहीं मिलता। दूसरी तरफ खानदान शरीफा, खानदान जरदारी को एयरपोर्ट के अंदर चंदाना साले के बच्चे कैसे टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, उसमें गाने शाने डाल देना प्लीज, हमारे डालना। कोई खवातीन की ताकत नवाज भी बनाती है टिकटॉक, अल्लाह उसका वो काम तो नहीं करती, उसका काम ही टिकटॉक बनाना है। हम तो काम करते हैं, सड़कों पे ख्वार होते हैं, आइन की बालादस्ती के लिए हम तो काम करते हैं। जी शुक्र है, बस उसका टिकटॉक भी तो काम है। मैडम सरताज, आज काफी अरसे के बाद इस वक्त सीनियर क़यादत यहाँ पे मौजूद है, कानून का खिताब में यहाँ पे आए हैं डी चौक में, चूँकि इस तरह का माहौल काफी अर्से से बंद था, क्या किया? एक बात बताऊँ,